ویلکم بیک۔ قائد حزب اختلاف پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر جناب میاں محمد شہباز شریف ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ 8 ماہ کی طویل قید کے بعد یہ ان کا پہلا میڈیا انٹرویو ہے، جس میں نہ صرف وہ اپنے جیل کے تجربات، ان کے حوالے سے جو سوالات ہیں، اور پھر پاکستان کا جو سیاسی منظرنامہ ہے، مستقبل ان کے نزدیک کیا نظر آتا ہے، ان تمام امور پہ بات کر رہے ہیں جناب شہباز شریف۔ شہباز صاحب، یہ 3.3 کھرب جو کی رقم آپ بتا رہے ہیں 10 سال میں جو پنجاب میں اسپینڈ ہوئی، کیا یہ وجہ نہیں ہے کہ اسی وجہ پر کمپلیٹ جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ ہو، اور آپ اپنے آپ کو کسی بھی قسم کی شفاف اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پیش کریں، اور یقیناً وہ ہونی چاہیے کیونکہ 3.3 کھرب قومی خزانے سے آپ نے خرچ کیا ہے پنجاب میں، یقیناً جو آپ کی 10 سالہ حکومت رہی ہے اس میں۔ جی کامران خان صاحب، بڑا آپ کا یہ بڑا جائز آپ کا سوال ہے۔ 3 سال انہوں نے اور کیا ہے؟ 3 سال انہوں نے پنجاب میں میرے خلاف، وفاق میں میاں نواز شریف کے خلاف 3 سال عمران خان نیازی اور نیب کا گٹھ جوڑنے، یہی تو کیا ہے۔ اور کیا ان کے پاس اور کوئی پریورٹی نہیں تھی، ایک ہی پریورٹی تھی کہ کس طرح ہم نے نواز شریف اور شہباز شریف کے خلاف اپنا ثبوت ڈھونڈنے ہیں کرپشن کے، کس طرح ان کے کاروبار کو احتساب کے نام پر تباہ کرنا ہے، اور کس طرح ان کو ہم نے پوری دنیا میں بے جا اور بے بنیاد الزامات لگا کر ان کو ہم نے بدنام کرنا ہے، ان کی پارٹی کو بدنام کرنا ہے۔ بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے کہ محض یہ صرف آپ کا نہیں ہے، آپ کے خاندان کے تمام لوگوں کے خلاف نیب کے الزامات ہیں، آپ کے دونوں صاحبزادوں کے خلاف ہے، آپ کی صاحبزادی کے خلاف ہے، آپ کی اہلیہ کے خلاف ہے، آپ کے دامادوں کے خلاف ہے۔ تو یہ ایک یقینی طور پہ ایک پورا خاندان کا ایک فرد جو ہے وہ اس وقت ان الزامات کی گرفت میں ہے۔ جی میں بالکل صحیح، یہ خالی میرے خلاف نہیں، میرے بڑے بھائی کے خلاف یہی انتقامی کارروائی ہے۔ میں اپنے مرحوم بھائی کی فیملی کے بارے میں بتاؤں گا، میں آپ کو زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ کہنے کا مقصد جو آپ کا جو سوال ہے، I hope I have been able to satisfy you and through your good offices, your viewers around the globe and the country، کہ 3 سال بعد، 3 سال بہت عرصہ ہوتا ہے، مجھے بتائیے وہ 56 کمپنیاں کہاں گئی ہیں؟ خان صاحب میں دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ 56 کمپنیوں کے بارے میں جس طرح ڈنڈورا پیٹا گیا تھا کہ 56 کمپنیوں میں اربوں روپے کی کرپشن ہوئی ہے، کیا میرے حوالے سے 56 کمپنیوں کی ایک بھی دھیلے کی بھی کرپشن لا سکے؟ یہ چھوڑ دیں، میاں نواز شریف کی لیڈرشپ میں سی پیک کے بجلی کے منصوبوں کے علاوہ جو لیکوڈ نیچرل گیس کے بنیاد پر جو منصوبے لگائے گئے پاکستان کے اپنے وسائل سے، 2 میاں نواز شریف نے وفاق کے وسائل سے لگائے، 2 ہم نے پنجاب کے وسائل سے لگائے، مگر بجلی پورے پاکستان کو جاتی ہے، پنجاب کو نہیں، پورے پاکستان کو جاتی ہے۔ یہ 5000 میگا واٹ کے منصوبے پاکستان کے اور پنجاب کے اپنے وسائل سے اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری ہوئی۔ نیب نیازی گٹھ جوڑ they have bent backwards، اور ان کو اگر پتہ چلا، ان کو I think they were deeply disappointed۔ بطور پاکستانی ان کو خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن they were deeply disappointed, dismayed، کہ ان کو پتہ چلا کہ نہ صرف یہ منصوبے دنیا کی بہترین لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ہیں، بلکہ دنیا بھر کے سستے ترین منصوبے ہیں، بلکہ دنیا کے ریکارڈ توڑ دیا ان کی انسٹالیشن پیریڈ کے حوالے سے۔ پھر یہ ملتان میٹرو کی طرف پوری فوج ظفر موج گئی ملتان میٹرو میں، کہ پتہ نہیں، وہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جناب وہ چائنا کی جو کمپنی ہے $17 ملین، شہباز شریف کے وہ فرنٹ مین ہیں، چینی حکومت نے اس کی تردید کی، نیب نے ایک چیز اپنا انہوں نے کھنگالی، اس میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک دھیلے کی کرپشن وہاں پر ثابت نہیں کر سکے۔ شہباز صاحب، یہ تمام معاملات اب یہ زیر سماعت ہیں، یہ بالکل آپ کی بات ہم نے سنی وقت۔ True, absolutely, but these are facts۔ یہ دیکھنا خان صاحب، اگر بجلی کے منصوبے میں کرپشن ہوتی، خدا نہ خواستہ آشیانہ میں کرپشن ہوتی، یا کوئی ایل گاٹن منی کا، لیکن شہباز صاحب یہ بجلی کے منصوبے ہی ہے، یہ کرپشن، یہ نا کرپشن تو ظاہر ہے کہ اس پہ وہ الزام نہیں آیا، لیکن
یہ جتنی مہنگی بجلی ہمیں مل رہی ہے، جو کیپیسٹی پیمنٹس ہم پے کر رہے ہیں، جو اس وقت ہمارے جو گردن پہ جو توق بن گیا ہے یہ بجلی کے منصوبے جو ہیں، اب ہم اس میں مزید اس کی تفصیل میں جا کے اپنے تعلقات کے حوالے سے بات نہیں کر سکتے، مگر جو کیپیسٹی پیمنٹس ہم دے رہے ہیں، جو ہم اس پر ڈالرائز ریٹرن دے رہے ہیں، وہ اتنی مہنگی بجلی، اور اس کے نتیجے میں آج جس قیمت پہ ہم بجلی اپنے لوگوں کو دے رہے ہیں۔ خان صاحب گزارش ہے، آئی ایگری، میری گزارش سنیں نا جی، میں بات کر رہا ہوں کہ بجلی کے منصوبے کے اوپر جو اخراجات اٹھے ان ٹرمز آف کیپٹل انویسٹمنٹ، وہ آدھی قیمت پر لگے ہیں ماضی قریب اور ماضی بعید کے تمام ایپل ٹو ایپل منصوبوں کے مقابلے میں، اور جدید ترین ٹیکنالوجی اور سب سے کم پیریڈ میں، انتہائی شارٹسٹ پاسبل پیریڈ میں ان کی انسٹالیشن ہوئی۔ وہ فوائد تو اپنی جگہ، تو یہ جو قیمت جب سستی ہوتی ہے تو اس کا لامحالہ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ کا ٹیرف ریٹ کم ہوتا ہے۔ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ بڑا کرٹیکل پوائنٹ آپ نے اٹھایا، دیٹ ہیز ٹو ڈو ود مینجمنٹ آف دیز پاور آؤٹ فٹس، چاہے وہ لیسکو لاہور کی ہے، چاہے وہ دوسری ہیسکو ہے یا پیسکو ہے، وہ اس کا تعلق ہے مینجمنٹ سے، اس کا تعلق ہے بجلی چوری سے، سرکولر ڈیٹ سے، اس کا تعلق ہے لائن لاسز سے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر اس حکومت نے بھی، اور میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں قوم کے سامنے، سچی بات کرنی چاہیے کہ ماضی کی حکومتوں میں بھی ہمارا دور بھی شامل کر لیں تو وہ ایفرٹ نہیں ہوئی جو کہ ہونی چاہیے تھی، مگر ان 3 سالوں میں سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ تو اژدہا بن کے سامنے آ کے وہ اپنا پھنکار رہا ہے۔ اژدہا بن کے انہوں نے جو کچھ کہا تھا کہ ہم سرکولر ڈیٹ کو کم کریں گے، ہم بجلی کو سستا کریں گے، بجلی کے منصوبے تو سستے ترین لگ گئے ہمارے دور میں، جو میں نے آپ کو بتایا ہے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ۔ خان صاحب وہ کوئی مذاق نہیں تھا، پورے ملک کی جو معیشت تھی پیرالائز ہو گئی تھی، جو اپنا سبززار جو تھے، اپنا باغ وہ بالکل زرد ہو گئے تھے، آپ کی جو کراپ جو تھی وہ تباہ ہو گئی تھی کیونکہ ٹیوب ویل چلتے نہیں تھے، آپ کی انڈسٹری تباہ ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور دن رات محنت سے نواز شریف اس کی ٹیم نے 31 جولائی 2018 سے پہلے لوڈ شیڈنگ ختم کر دی تھی۔ یہ کوئی معمولی اچیومنٹ نہیں تھی، دس واز آل بیکاز آف انٹائرنگ ایفرٹس۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آدمی اپنا کمر بستہ ہو جائے اور یہ طے کر لے کہ ہم نے یہ چیزیں اچیو کرنی ہے، تو پہاڑ اور سمندر جو ہیں وہ راستے کی پر رکاوٹ نہیں بنتے، منزل مل کے رہتی ہے، منزل مل کے رہتی ہے۔ جو آپ نے منزل اچیو کرنی ہو تو پھر کیا ہوتا ہے کہ مسافر شب کو اٹھتا ہے جو جانا دور ہوتا ہے۔ تو کمر آپ بستہ ہوئے، اللہ نے کرم کیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم نے تمام مسائل حل کر دیے تھے، بڑے مسائل تھے اور اس کو حل کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ دیکھیے کہ دھرنوں کے باوجود 2013 کا دھرنا جو پاکستان کی تاریخ کا ایک بدنما داغ ہے، اس میں 7 مہینے ضائع ہو گئے۔ اور میں جانتا ہوں، آئی کین ٹیل یو وداؤٹ اینی فیئر آف کانٹرڈکشن، کہ سپٹمبر 2013 میں چین کے صدر شی جن پنگ آ رہے تھے پاکستان، چینی سفارت خانے نے اور زوما نے ان کے عمران خان صاحب کی منتیں کی کہ 3 دن کے لیے آپ یہاں سے چھوڑ دیں، چینی پریزیڈنٹ آ کے دورہ ہو جائے تو پھر آپ دوبارہ آ جائیں۔ انہوں نے اس سے بھی انکار کر دیا، نہیں ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم نہیں چھوڑیں گے یہ جگہ۔ اب اس سے بتائیے کہ 7 مہینے وہ مؤخر ہو گیا ان کا دورہ، وہ پھر اپریل 2000۔ جی شہباز صاحب، ہم ایک بریک لے لیتے ہیں اور ہم بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔